الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز سامعین اور حاضرین، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت آخری شریعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن میں آپ حضرات کے سامنے گناہوں کے نقصانات کیا ہیں اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں گزشتہ قوموں کی تباہی و بربادی کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کیا جائے، میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں جو گناہوں کے نقصانات کے تعلق سے ہیں۔ پہلی حدیث، جس حدیث کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بیان فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب التفسیر میں لائے ہیں، جہاں تفسیر کا بیان ہے، سورہ مطففین کی تفسیر میں لائے ہیں۔ ان المؤمن اذا اخطأ خطیئۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو اس کے دل میں ایک بلیک پوائنٹ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، واستغفر، اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وتاب، اور توبہ کر لیتا ہے،
سقل قلب، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، وہ بلیک پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ ران ہے الذی ذکر اللہ، جس کا اللہ رب العالمین نے، اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ عَادَ زِيدَ، اگر بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، خطا پر خطا کرتا چلا جاتا ہے، ذنب پر ذنب کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کا دل مزید سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دل کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل بلیک ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، یہ ایسا اتنا خطرناک اسٹیج ہوتا ہے، ایسا خطرناک اسٹیج ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہ جب دل سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، بلیک ہو جائے، تو ایسے انسان کو اگر آپ حق بات سمجھائیں تو اس کے دل میں حق بات نہیں اتر سکتی ہے۔ آپ اسے دین کی بات بتائیں تو دین کی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، حق اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیا حق ہے کیا برا اس کے دل میں اتر نہیں سکتا، اس کا دل قبول نہیں کر سکتا۔ بڑا خطرناک اسٹیج ہوتا ہے۔ اور دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا اعضائے رئیسہ کہا ہے۔ دل کا سب سے اہم حصہ اگر کوئی ہے، سب سے اہم پارٹ اگر دل کا کوئی ہے، بدن کا سب سے اہم پارٹ اگر کوئی ہے تو دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا سنو، خبردار ہو جاؤ، بدن کے اندر گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہتا ہے تو پورا بدن صحیح سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ كُلُّ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بگڑ جاتا ہے، دل جب بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ دل ہے، دل کی یہ حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ پورے بدن میں دل کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہے۔ دل اگر صحیح سالم ہے تو پورا بدن صحیح سالم ہے، دل اگر بگڑ جائے تو پورا بدن ہی بگڑ جائے۔ جب پورا دل ہی کالا ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں انسان کسی اسٹیج پر پہنچ جائے گا۔ تو گناہ کرنے سے ہمارا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارا دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب دل ہی کالا ہو جائے، دل ہی بلیک ہو جائے تو پھر انسان گویا کہ انسان ہمارے بدن کا اعضائے رئیسہ ہے، سب سے اہم پارٹ ہے، سب سے اہم حصہ ہے، پھر ہمارے بدن کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو گناہوں کا نقصان انسان کے اپنے بدن پر بھی پڑتا ہے، اور گناہ کا نقصان صرف انسان کے اپنے بدن ہی تک محدود نہیں ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور گناہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کو دیکھنے والے گناہ کرنے والے کو روکتے نہیں ہیں۔ تو جہاں تک اگر اللہ رب العالمین گناہ کرنے والے کو پکڑے گا تو ان لوگوں کو بھی پکڑے گا، ان لوگوں کو بھی سزا دے گا جو جانتے ہیں کہ یہ شخص گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے باوجود بھی سمجھایا نہیں، روکا نہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیٹیگریاں بتائی ہیں، 3 درجات بتائے ہیں۔ کسی کو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص تم میں سے کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ برائی کو ہاتھ سے روک دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے تو اس برائی کو آپ ہاتھ سے روک دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو برائی کو آپ زبان سے اچھی طرح روک دیجیے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بھی آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں، تو آپ اس برائی کو کم سے کم اپنے دل ہی میں برا جانیے۔ یہ 3 درجات ہیں، 3 کیٹیگریاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں برا سمجھنے والا، گناہ کو دل میں برا سمجھنے والا، یہ
3rd کلاس کا ایمان ہے، بہت کمزور ترین ایمان ہے، یہ ایمان کا آخری حصہ ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں ہم برائی دیکھتے ہیں لیکن دل میں بھی برا نہیں سمجھتے اس برائی کو، گویا کہ ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں ایمان رہ ہی نہیں چکا، ایسا لگ رہا ہے۔ ہمارے دلوں سے ایمان مفقود ہو چکا ہے، نکل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور یہ بڑا خراب اسٹیج ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے بہت ہی خراب اسٹیج ہوتا ہے کہ برائی کو برائی نہ سمجھا جائے۔ اور آج ماحول وہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں، آج ماحول وہ ہو چکا ہے کہ آج زانی کو لوگ برا نہیں سمجھتے، زانی کو جو زانی کہتے ہیں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، زنا کو زنا کہنے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، چوری کو چوری کہنے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، شرابی کو لوگ برا نہیں سمجھتے، شرابی کو اگر سمجھایا جائے تو لوگ اس کو برا سمجھتے۔ آج یہ ماحول بن چکا ہے میرے بھائیوں، یہ بڑا خراب ہی اسٹیج ہوتا ہے، بڑا خطرناک اسٹیج ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں سے گویا کہ اگر ہم برائی کو برائی بھی نہیں سمجھیں گے تو ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا ہی نہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ہباء منصور کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر ثواب ہی نہیں دے گا، بیکار کر دے گا ان نیکیوں کو۔ اور پہاڑ کے برابر نیکیاں لے جائیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو برباد کر دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے جائیں، ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ جب اس بات کو صحابہ نے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا آپ ایکسپلین کر دیجئے، وضاحت کر دیجئے، کھل کر بیان کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی میں، نادانی میں، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں پتہ نہ ہو ہم لوگ بھی ان میں نہ شامل ہو جائیں۔ صحابہ نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے دینی بھائی ہوں گے، وہ بھی تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے۔ جس طرح راتوں کو تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھیں گے، لیکن جب خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے تو گناہوں کا ارتکاب کریں گے۔ تنہائی میں ہوں گے، یہ بہت بڑا ہی اہم جملہ ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم نماز پڑھ رہے ہوں، زکوٰۃ دے رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائیں اور اللہ تعالیٰ کہیں ہماری نیکیوں کو برباد نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ کہیں ہم خلوت میں گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم تنہائی میں، اور ایسا یہ مت سمجھیے گا کہ جلوت میں گناہ کر سکتے ہیں، چلو خلوت میں گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دے گا، پہاڑ کے برابر نیکیوں کو برباد کر دے گا، تو چلو جلوت میں سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ چونکہ گناہ انسان خلوت ہی میں کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، گناہ کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا تو نہیں ہے خلوت میں تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کرنے کی سے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خلوت میں ہم موبائلوں پر فلم دیکھ رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلوت میں ہم برائیاں کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلوت میں ہم شراب نوشی کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زناکاری اور بدکاری کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھٹیائی کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلوت میں ہم برائیاں کر رہے ہوں اور ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہوں، روزے بھی کر رکھ رہے ہوں، حج بھی کر رہے ہوں، ساری نیکیاں کر رہے ہوں، قربانی کر رہے ہوں، اور پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر پہنچے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو برباد کر دے۔ خلوت میں گناہ کرنے کا بھی اپنا نقصان ہے، کہ گناہوں کے نقصانات ہیں۔ گناہوں کے نقصانات صرف انسان کی اپنی حد تک محدود نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر بیان فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔
اس فتنے سے، اس اللہ کے اس عذاب سے ڈرو، جو عذاب صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، جو عذاب صرف اتیاچاری کرنے والوں پر نہیں آئے گا، جو عذاب صرف ظالمین پر نہیں آئے گا، جو عذاب صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، وہ عذاب ان پر بھی آئے گا جو عذاب کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر خاموش رہتے، ان پر بھی آئے گا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ گناہ کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی ایک گناہ ہے، جرم کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے، پاپ کو دیکھ کر خاموش رہنا ایک پاپ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی، اس حیثیت سے آپ گناہ کو روک دیجیے۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روک دیجیے، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روک دیجیے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل ہی میں برا جانیے اس گناہ کو، ورنہ اگر مجرمین پر اللہ کا عذاب آئے گا تو خاموش رہنے والوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح الجامع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، سیکون فی آخر الزمان خسف و مسخ و قذف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ ان قریب سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں قیامت کے قریب خسف ہوگا، زمینیں دھسیں گی، اور دنیا کے اندر بے شمار جگہوں پہ یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ 2000 غالباً سن 2002 میں کسبوس کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، وہاں چشم دیدوں نے بتایا کہ جہاں 15 منزلہ عمارتیں تھیں، 10 منزلہ عمارتیں تھیں، وہاں سے پانی نکل رہا تھا، وہاں گڈھا بن چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی آخری الزمان خسف، آخری زمانے میں خسف ہوگا، زمینیں دھسیں گی، مسخ ہوگا، اللہ تعالیٰ چہروں کو بگاڑ دے گا، انسان کو بندر بنا دے گا، سور بنا دے گا، کتا بلی بنا دے گا، اور یہ بھی ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال موجود ہے، اگزامپل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بندر بنایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ جب بنی اسرائیلیوں نے سنیچر کے بارے میں زیادتی کی، سنیچر کے دن صرف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن انہوں نے حیلہ بہانہ کر کے مچھلی کا شکار بھی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، کونوا قردہ، تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اگزامپل موجود ہے، مثال موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنایا، اور یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بندر بنایا وہی بندر ہم لوگ وہی بندر ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی شکل و صورت کو مس کرتا ہے تو قوم 3 دن سے زندہ نہیں رہ سکتی، 3 دن سے زیادہ وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ جس قوم کی شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ مس کر دے، بگاڑ دے، انسان سے بندر بنا دے، سور بنا دے، بلی بنا دے، کچھ بھی بنا دے، تو 3 دن سے 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور سائنس کیا کہتی ہے، پہلے انسان بندر تھا، یہ بھی بالکل باطل نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ انسان تھا، ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں، جو بندر بندریا کی اولاد وہ جانے اس کا کام جانے، ہم بندر بندریا کی اولاد نہیں، ہم انسانوں کی اولاد ہیں، ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا، اس کی مثال موجود ہے۔ مسخ ہوگا، اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں کچھ لوگوں کی شکل و صورت کو بگاڑ دے گا۔ قذف، اللہ تعالیٰ قذف یعنی پتھروں کی بارش برسائے گا، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیل متی ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت المعازف، جب گانے باجے کے سامان عام ہو جائیں۔ ایسا کب ہوگا؟ جب گانے باجے کے سامان عام ہو جائیں۔ اذا ظہرت المعازف والقینات، ہیروئنیں عام ہو جائیں، گلوکارائیں عام ہو جائیں، تھرکنے والیاں، ناچنے والیاں، رنڈیاں عام ہو جائیں۔ اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے تو یہ اللہ کے عذاب آئیں گے۔ صحیح الجامع کے حوالے سے حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگ شراب پئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کتاب الفتن کے اندر. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عذاب کو بیان، 2 عذاب کو بیان فرمایا. حدیث ذہن سے اتر رہی، لیکن اس حدیث کے اندر 2 عذاب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. 2 عذاب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دے گا، بندر اور سور بنا دے گا. تو صحابہ نے پوچھا ایسا کب ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یعنی شراب حدیث سے لا یشربن الناس من امتی الخمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیشن گوئی فرمائی ہے میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پئیں گے. لا یشربن الناس من امتی، اور یہ پیشن گوئی ہر بہر پوری ہو چکی میرے بھائیوں. کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث سرے سے حجت ہے ہی نہیں دین کے اندر. کچھ لوگوں کا کہنا ہے حدیث دین کے اندر سرے سے حجت ہے ہی نہیں، دلیل ہے ہی نہیں. اگر حدیث سرے سے حجت ہے ہی نہیں تو حدیثیں پیشن گوئیاں کیوں صحیح ہو رہی، پوری کیوں ہو رہی، سچی کیوں ثابت ہو رہی؟ وہ ایک باطل فرقہ اہل قرآن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی اس حدیث کے اندر فرمائی تھی وہ ہر بہر پوری ہوئی. آج پوری امت کو چھوڑ دیجئے، امت مسلمہ کو لے لیجئے. امت مسلمہ کہ تقریباً 30% لوگ یا 40% لوگ شراب نوشی کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، شراب پیتے ہوئے ملیں گے. 100 میں سے ہر 30 مسلمان آپ کو شراب پیتے ہوئے ملے گا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہر بات پوری نہیں ہے؟ لا یشربن الناس من امتی الخمر، میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب پئیں گے. یسمونھا بغیر اسمھا، شراب کا نام بدل کے شراب پیا جائے گا. وکسی ہے، بیئر ہے، فلانا دھماکہ ہے. شراب اور گناہ کا کتنی جرات کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ کتنی دیدہ دلیری کی بات ہے، بے خوفی کی بات ہے کہ گناہ کو گناہ اگر نہ سمجھا جائے تو ڈبل عذاب ہوگا. اس بات کو آپ سمجھ لیجیے گا، ڈبل ہرائی اور کٹائی ہوگی. گناہ کا نام ہی گناہ بدل دیا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. اتنا دیدہ دلیری، اتنی جرات، ایسی ہمت کہ گناہ کا نام بھی گناہ نہیں، گناہ کا نام گناہ نہیں بدل دیا گیا، گناہ ہی کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. ڈبل ہرائی اور کٹائی ہوگی. اس جملے کو آپ یاد رکھیے گا. شراب کو شراب نہ سمجھنے والوں ڈبل عذاب ہوگا اللہ کا. اگر گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے رحم کر کے. لیکن ایسی جرات، ایسی ہمت، ایسی دیدہ دلیری، شراب کا نام ہی بدل دیا، شراب کا نام بدل کے شراب کو کیا جا رہا ہے. یسمونھا بغیر اسمھا یوزف علی رؤوسہم بالمعازف، اور لوگوں کے سروں کے پاس گانے بجائے جائیں گے. یوزف علی رؤوسہم بالمعازف المغنیات، گلوکارائیں ہیروئنیں گائیں گی. اور آج کیا ہے، آج تو کان میں لگا لیا جاتا ہے باقاعدہ، لیٹے ہوئے سن رہے ہیں. یوزف والا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہر بات پوری نہیں، سچی نہیں ثابت. یوزف والا رؤوسہم بالمعازف المغنیات یخسف اللہ بہم الارض، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا. یخسف اللہ بہم الارض، ایک گناہ، ایک سزا اللہ تعالیٰ نے بیان. یخسف اللہ بہم الارض وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. شراب اتنا خطرناک، شراب کا نام بدل کے شراب پیا جائے گا آج. اور گانا سنا جائے گا، سروں کے پاس گانے بجائے جائیں گے. آج سروں کے پاس کیا، پہلے سروں کے پاس بجائے جاتے تھے، لیکن آج تو کان میں لگا کر سنا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور عذاب آپ نے سن لیا. کیا عذاب ہے، اس کی سزا کیا ہے، یہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا. گناہوں کے بڑے خطرناک نتائج نقصانات ہیں میرے بھائیوں. اور گناہوں کی وجہ سے، گناہوں معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ہلاک و برباد کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 40 میں بیان فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گزشتہ قوموں میں سے ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے پاپ کی وجہ سے ہم نے اس کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کا، اور پکڑنے کا مطلب ہے یعنی ہم نے اس کو عذاب دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے کچھ ایک قوم ایسی تھی جس پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی. قوم لوط اور قوم عاد دونوں پر پتھروں کی بارش ہوئی.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے جس پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کہ پانی کی بارش ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے پتھروں کی بارش، اور پتھروں پر بھی، ان پتھروں پر باقاعدہ قوم لوط کہ گنہگاروں کو ان کا گناہ کیا تھا، قوم لوط کا گناہ کیا تھا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا۔ قوم لوط کا گناہ یہ تھا کہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، لڑکا لڑکے سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، اور اس گناہ کے موجد لانچر تھے۔ اس گناہ کو ان سے پہلے دنیا کے اندر کسی نے نہیں کیا، جو بھی قیامت تک اس گناہ کو کرے گا تو جتنا گنہگار کو گناہ ملے گا اتنا قوم لوط کے ان لوگوں کو ملے گا۔ جس گناہ کو اگر آپ نے ایجاد کیا ہے، کسی نے بھی ایجاد کیا ہے، کرنے والے کو قیامت تک جو بھی کرے گا اس کے بعد تو جتنا کرنے والے کو ملے گا اتنا ایجاد کرنے والے کو، لانچر کو بھی اتنا ملے گا، ملنا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے ہم کسی کو چیخ نے آ پکڑا، چیخ کے ذریعے سے، ہر آواز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے برباد کیا۔ اور آپ قرآن جب پڑھیں گے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے میرے بھائیو، قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جتنی بھی قوموں کو برباد کیا ہے سب کو غیر عاقل چیزوں کے ذریعے سے برباد کیا، ایسی چیز کے ذریعے سے برباد کیا جس کے اندر عقل تھی ہی نہیں اور جس کے اندر جان نہیں تھی، بے جان چیزوں سے برباد کیا ہے بڑی بڑی قوموں کو۔ قوم عاد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، قوم عاد کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے کون پنگا لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے برباد کیا۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھی، 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، اور ایسے لمبے تڑنگے ہوتے تھے جیسے کھجور کے درخت، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا رہا فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی باقی نظر آ رہا ہے، کوئی نافرمان، کوئی مجرم، کوئی گنہگار، کوئی مشرک، کوئی کافر، کسی کو باقی نظر آ رہا ہے زمین پر، کسی کو دیکھ رہے ہو باقی بچا ہے؟ کوئی نہیں باقی بچا، جبکہ وہ خود کہا کرتے تھے۔ قرآن نے اس جملے ان کے جملے کو نقل کیا ہے۔ قرآن ایسی مقدس کتاب، قیامت تک پڑھی جانے والی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب ہے۔ من اشد منا قوہ، ان کے جملے کے، ان کے اس گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل طاقتور کون ہے، کون ہم سے پنگا لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا برباد کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کی بربادی کو پڑھتے رہیں گے۔ من اشد منا قوہ ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ زمین میں کس کو اللہ تعالیٰ نے دھسایا؟ اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے، صرف قارون کو نہیں دھسایا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسایا اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا اس واقعے کو، اس کے خزانے سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس کے خزانے کی کنجیاں لوگ یہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے کہ 40 خچروں پر اس کی کنجیاں لادی جاتی تھی، نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں، لیکن قرآن میں صحیح دلیل ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں کئی لوگ مل کر مشکل سے اٹھاتے تھے، کئی لوگ مل کر، ایک جماعت مل کر مشکل سے اٹھاتی تھی اس کے خزانے کی کنجیاں۔ وہ قارون جس کے خزانے کی کنجیاں کئی لوگ مل کر مشکل سے اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک اپنے خزانوں سمیت دھستا رہے گا۔ ومنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ کون ہے؟ فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے انا ربکم الاعلیٰ، جس کا نعرہ یہ تھا انا ربکم الاعلیٰ، اے بنی اسرائیلیوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب اعلیٰ تمہارا میں ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا برباد کیا۔ دیکھو، جو اوپر اٹھتا ہے، جو بھی اوپر اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے زمین میں برباد کرتا ہے۔ قارون اوپر اٹھ رہا تھا، قارون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قارون بھی اوپر اٹھ رہا تھا، یعنی تکبر کر رہا تھا۔ فرعون بھی اوپر اٹھ رہا تھا،
بس یہی آیت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈبوئے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسایا. ارے پانی میں ڈوبو وہ بھی زمین میں گیا, اور اس کو قیامت تک زمین میں دھساتا رہے گا. تو جو اوپر اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. پھر اللہ تعالیٰ ان گزشتہ قوموں کی تباہی و بربادی کا کہ واقعات بیان کرنے کے بعد بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا, زیادتی نہیں کی, بلکہ ان کا کرتوت ہی ویسا تھا, ان کا عمل ہی ویسا تھا, ان کا کردار ہی ویسا تھا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے تھے. میرے بھائیوں, گناہوں کے بہت بڑے نقصانات ہیں. خلوت ہو یا خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, مجلس میں ہو, محفل میں ہو, کہیں بھی ہو, ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ گناہ کی وجہ سے, جیسا کہ ہم نے سنا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن ہم پہاڑ کے برابر نیکیاں لے جائیں گے, تو ان نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہباء منصور کر دے گا, بیکار کر دے گا, برباد کر دے گا, ثواب ہی نہیں دے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہوں خلوت میں, جلوت میں, تنہائی میں, محفل میں, مجلس میں, اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں, روزہ بھی رکھ رہے ہوں, حج بھی کر رہے ہوں, اور سارے اعمال پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر بھی جائیں, لیکن گناہ کرنے کی سے ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر کے ہمیں جہنم میں داخل کر دے. ایسا نوبت نہ آئے. لہذا ہم سب کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے, ہم سب کی گناہوں کی حفاظت گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو یہ کر دے, نیک کر دے, دین کا خادم بنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.